صاحب کیا آپ پاکستان کی وزارت خارجہ کے اس بیان سے متفق ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ نہیں؟ پاکستان نے کبھی دعویٰ نہیں کیا افتخار صاحب کہ ہندوستان نے اٹوٹ انگ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن کشمیریوں نے خود ایک پوزیشن لی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ۔ قرارداد علاقے پاکستان 19 جولائی کو سری نگر میں پاس ہوئی، مسلم کانفرنس نے کی، اور پاکستان کے قیام سے 23 دن پہلے۔ اس لیے یہ اتنا مضبوط کلیم موجود ہے، تعلق موجود ہے کہ کشمیری خود رضاکارانہ طور پر گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کی اسکیم کے تحت پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اٹوٹ انگ کا دعویٰ کیوں کریں؟ اور بالکل درست ہے یہ پوزیشن جو فارن آفس نے لی ہے۔ اگر کشمیر پاکستان اٹوٹ انگ نہیں ہے تو پھر ہم نے 3 جنگیں کس لیے لڑی؟ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اٹوٹ انگ سے زیادہ قیمتی آپ کے خلاف ہیں، شارک کی حمایت کرتے ہیں؟ اٹوٹ انگ سے زیادہ قیمتی رشتہ ہے، میں دعوے کے خلاف ہوں، اٹوٹ انگ کے خلاف نہیں ہوں۔ شارک کا رشتہ بھی موجود ہے، دعویٰ کر کے پاکستان کو اپنی پوزیشن کمزور نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ دعویٰ نہ کریں کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ نہیں تو کیا ہم کچھ لوز کرتے ہیں؟ نہیں، ہم لوز نہیں کرتے، ہم مارلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ڈپلومیٹکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں سے پوچھو، کیونکہ مقدمہ ان کا ہے، اور کشمیری یہ کہتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے جو 4 پوائنٹس دیے ان پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ جنرل پرویز مشرف کے 4 پوائنٹ انتہائی وزڈم پر مبنی ہے۔ اس نے کہا کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، سیلف گورننس کریں، پاپولیشن سینٹر سے فوجیں وڈرا کریں، اور سیلف گورننس کے اوپر جائیں۔ یہ 4 انہوں نے کہا کہ فیز withdrawal آف the troops, local self-governance, no change in the borders of the Kashmir, a joint supervision mechanism in Jammu and Kashmir involving India, Pakistan and Kashmir۔ انتہائی افتخار صاحب وائز بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فیز withdrawal of the troops تو اس میں وائزنس کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے، ہندوستان کی 8 لاکھ فوج وہاں کمیٹڈ ہے۔ ایک ویسل سے آپ وڈرا نہیں کر سکتے، پہلے آپ پاپولیشن سینٹر سے وڈرا کریں، پھر کشمیر کے اندر کینٹونمنٹ میں رکھیں، پھر ٹوکن وڈرال کے بعد آہستہ آہستہ ایک پروسیس ایوالو کریں، میں بھی کہ کشمیر کا مسئلہ سیٹ ہو جائے اور انڈین آرمی وہاں موجود رہے اور آہستہ آہستہ وڈرا کرے۔ 8 لاکھ فوج کو آپ ایک دم وڈرا نہیں کر سکتے۔ آپ کی تجویز کیا ہے؟ میری تجویز یہ ہے کہ پرویز مشرف کی تجاویز بالکل مبنی پر حقائق ہے۔ مبنی پر حقائق ہے۔ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ 1 لاکھ فوج آنی چاہیے پہلے پاکستان کی اور 2 لاکھ وہاں سے انڈیا کی جانی چاہیے، ریشو کیا ہو وڈرال کی؟ پری 50s کا 51-53۔ کیا تجویز دیں آپ؟ تجویز یہ ہے کہ ہندوستان کے پہلے پاپولیشن سینٹر سے، آبادی کے مراکز سے فوج وڈرا کرے۔ نام لیں شہر کا؟ مثلاً بارامولہ سے، اننت ناگ سے، کپواڑہ سے، کسی بھی علاقے سے، سری نگر پراپر سے، اور ادھر سے کہاں سے کس شہر سے نکالی جائے؟ آزاد کشمیر کے علاقے سے، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہم پری 50s میں جہاں موجود تھے، جہاں سے عالمی برادری ڈیمانڈ کرے، جہاں سے ہندوستان ایگری کرے، پاکستان کبھی معترض نہیں۔ فوجیں وڈرا کی جائیں، وہاں پہ کیا چیز کی، کون جائے گا وہاں پہ؟ وہاں پہ ہم آزاد کشمیر کے اندر 1.5 لاکھ فوجی موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر 60s تک ہمارے پاس اپنی آزاد کشمیر ریجیمنٹل فورسز موجود تھی۔ آپ کی بات نہیں، میں پورے کشمیر کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہندوستان اور پاکستان اپنی فورسز کو وڈرا کرتے ہیں تو ان کی جگہ ریپلیسمنٹ کون کرے گا؟ ان کا سبسٹیچیوٹ فوری طور پر دونوں طرف لوکل ڈیفنس فورسز آ جائیں گی۔ یہ جو سیلف گورننس کی بات کی ہے پرویز مشرف نے، وہ اس بات کو بھی کور کرتا ہے کہ آپ اپنے اس علاقے کے اندر لوکل ایڈمنسٹریشن کو سنبھالنے کے لیے جو منیمم انٹرنیشنل لے ڈاؤن سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس۔ لیکن لوکل سیلف گورننس آپ لے کے آئیں گے؟ لوکل سیلف گورننس اس طرح لے کے آئیں گے کہ دونوں ممالک اپنی سوورنٹی، اپنی سپریمیسی اس وقت تک قائم رکھیں۔ جائنٹ، یہ جو پرویز مشرف کی بات سے آپ نے شروع کی تھی کہ جائنٹ کنٹرول کا میکینزم، دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حلف کیا ہے؟ میرا حلف پاکستان کے ساتھ وابستگی کا ہے۔ الحاق کا نہیں ہے؟ پاکستان کے ساتھ الحاق کہنا، اور یہ الحاق متاثر نہیں ہوتا۔ جب آپ الحاق کی بات کرتے ہیں اور جب آپ انڈر اوتھ ہیں بطور وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، تو آپ اپنے حلف سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں تو آپ کے حلف سے پیچھے ہٹنے کے برابر نہیں ہیں۔ دیکھیے، پانی آپ کے وہاں سے نکلتا ہے اور پانی کو میں استعمال کرتا ہوں۔ ایک چیز دریا کا ایک کنارہ آپ کے پاس، ایک میرے پاس ہے، اگر دونوں مل کے کوئی میکینزم بنائے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کی بات نہیں کر رہا میں فلسفے کی بات نہیں کر رہا، میں پریکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ آئین جو ہے آپ کا، اس میں آپ انڈر اوتھ ہیں کہ آپ علاقے پاکستان کے علاوہ کسی اور فلسفے، کسی اور تھیوری کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں سرکار صاحب بھی گزارش کرتا ہوں کہ دریا کا ایک کونا آپ کے پاس ہے، پانی وہاں سے آتا ہے اور پانی میں استعمال کرتا ہوں۔ جب ایک اینڈ پہ آپ بھی موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں، اس کو دنیا کی کوئی قوت اس دریا کا راستہ تبدیل نہیں کر سکتی، تو آپ اور میں دونوں مل کے کیوں نہیں ایک بات آپ کو پہلے کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ روز اول سے آپ جنگیں پھر کیوں لڑتے رہے؟ جنگیں اس لیے لڑتے رہے کہ جنگ ہندوستان نے آپ پر مسلط کیا، آپ نے ڈیفنس میں جنگ لڑی، کہیں آپ کا ایگریشن شامل نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اکسایا کہ اپنا چلو اور جہاد کرو۔ ہم آج بھی کہتے ہیں جہاد میرے والد نے کی، میڈل البرائٹ کے والد جوزف کاربل نے جہاد سردار عبدالقیوم خان نے شروع کی، البرائٹ کے والد نے لکھا ڈینجر ان کشمیر میں۔ وہ جہاد درست تھا؟ بالکل درست تھا، اس لیے کہ 61 آج غلط ہے؟ نہیں سر، اس وقت بھی ٹھیک تھا۔ 61 سال کے باوجود سردار عبدالقیوم کے رویے پر آج غلط ہے؟ جہاد پر آج بھی ٹھیک ہے۔ جہاد کل بھی درست تھا، جہاد آج بھی درست ہے، فیز withdrawal of the troops درست ہے۔ جی
لیکن جہاد آپ پر مسلط کیا جاتا ہے. دیکھیے آپ مزاحمت کی تھے, دو باتوں میں فرق کریں. میں موجودہ پریکٹس کی بات نہیں کرتا, میں ہندوستان کو توڑنے کی بات نہیں کرتا, میں دہلی پر پرچم لہرانے کی بات نہیں کرتا, میں بش کو مسلمان کرنے کی بات نہیں کرتا. آپ جہاد کی بات کرتے ہیں لیٹ اینڈ اسپرٹ میں, جو میرے مذہب نے مجھے بتایا ہے کہ جس میں کہ غیر مسلم کی کھیتی کو بھی آپ نہیں چھیڑ سکتے, ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ جہاد کو اب دہشت گردی کہنے لگ گئے. نہیں بالکل نہیں, ہم جہاد کو کبھی دہشت گردی نہیں کہہ سکتے, لیکن دہشت گردی کو جہاد کہنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ کسی نے دہشت گردی کیا ہے؟ جی دہشت گردی یہ ہے کہ ہمارا ایجنڈا بالکل لمیٹڈ ہے کشمیر کے اندر حدید کے اصول کا. جب آپ ہندوستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو آپ وائلیٹ کرتے ہیں اس ایجنڈے سے. دہشت گردی آپ کے نزدیک کیا؟ میں آسان بات گزارش کرتا ہوں. میرے نزدیک جہاد یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو باوردی مسلح دشمن کا سپاہی کھڑا ہے, اس کو لڑنا ہے. اس کے سوا اس کے بیوی بچے کسی شخص پر سویلین پہ حملہ نہیں کرنا. اگر فوج ہے تو فوج سے لڑائی جائز ہے, اور آپ ایسے جہاد کی سپورٹ کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جب ہم جہاد کی سپورٹ کرتے ہیں تو پھر نو چینج ان دا بارڈرز آف کشمیر کو پھر رہنے دیں. آپ جہاد کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دو باتیں اس میں. ایک, آپ انٹرنیشنل بارڈر کی بات کرتے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کا. ایک پر ہم نے یہ بات کی ہے کہ ود ان کشمیر, آزاد کشمیر, ناردرن ایریا, جموں, سری نگر, لداخ, 5 ایڈمنسٹریٹو جغرافیکل یونٹس ہیں. ان کے اندر بھی بارڈر کی چین کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور الٹیمیٹلی اس بارڈر کی چین کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. گویا کہ پرویز مشرف کی تجویز میں اسٹیٹ کی اینٹیٹی اور یکجہتی قائم ہے, برقرار ہے, اور میرا موقف متاثر نہیں ہوتا. سر آپ کہتے ہیں کہ اگر پرویز مشرف کے جو 4 نکاتی فارمولہ ہے تسلیم کر لیا جائے تو کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ایک اسٹریٹجی, موقف ہمارا بالکل یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں ہیں, طے شدہ موقف ہے, وہی بین الاقوامی قانونی اخلاقی بنیادیں میں مہیا کرتی ہیں یو این سی اے پی ریزولوشنز. بہت کنفیوژن کریٹ نہیں کر رہے ایسی باتیں کر کے؟ دیکھیے اسٹریٹجی آپ کی طرف دیکھ رہی تھی, کبھی 48 کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ مشرف کی بات کرتے ہیں. یہ کنفیوژن. میں ایک اور بات آپ سے کہتا ہوں, چلیے آپ کسی پر رہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا پرامن سیاسی حل نیگوسیشن کے ذریعے نکالا جائے. اس میں کیا خرابی ہے مجھے بتائیے. آپ کمپرومائز نہیں سمجھتے؟ یہ کمپرومائز نہیں ہے, اسٹریٹجی میں چینج بالکل کرنی چاہیے. اسٹریٹجی کیا چیز ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ فنڈامنٹلز پہ اب آپ کو احساس ہوا اسٹریٹجی کا لاکھوں لوگوں کو شہید کروا کے؟ نہیں, یہ جو جہاں سے آپ نے بس گزاری ہے 58 میں, بس آپ پہلے گزار دیتے. میں یہ بات کہنے والا ہوں, بہت اچھی بات آپ نے کی. 1958 میں آپ نے پھر بسوں کو کیوں نہیں گزرنے دیا؟ آپ کے والد جہاد کا اعلان کیا, آپ نے لوگوں کو کہا جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ, آپ نے علاقے پاکستان کی بات کی, آپ نے کہا تکمیل پاکستان, علاقے پاکستان, اور آپ نے لام بندی کے نعرے لگائے. میں آپ کی بات لگائے یا نہیں لگائے؟ میں آپ کی بات کی تائید میں آج بھی لگا رہا ہوں. میں آج بھی, آپ کیا ہیں؟ آپ لام بندی بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایل او سی کو سافن بھی کرنا چاہتے ہیں. جب تک آپ حل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے اپنی تیاری جاری رکھنی ہے. تیاری کیسی؟ تیاری یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا ہے, آپ نے آئیڈیولوجیکل انڈوکٹرینیشن کرنی ہے. آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وابستگی کمزور نہ ہو, تحریک آزادی جاری رہے, پرامن اور نیگوسیشن کے ذریعے حل نکلے. میں بس کی بات آپ کر رہے تھے, 1958 میں اسی جگہ سے چناری سے سردار عبدالقیوم کی مرتبہ جبرن اس لائن کو توڑا, جس کے بعد پنڈی سازش کیس وجود میں آئی. 1958 KLM کشمیر لبریشن موومنٹ, وہیں سے بس گزری ہم نے حمایت کی, وہیں سے ٹرک گزرا ہم نے, بلکہ لائن آف کامرس کی اصطلاح ہی میری ایجاد کرتا ہے. 9 جولائی 2008 کو میں نے کشمیر ہاؤس میں کہا کہ LOC ہائیلی ملٹرائزڈ لائن آف کنٹرول شوڈ بی ریڈیوسڈ انٹو اے فنکشنل لائن آف کامرس. صاحب پتہ میرے موبائل سیٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ جہاد نہیں ہو رہا بلکہ جہاد کے نام کو بری طرح استعمال کیا جا رہا ہے, اور ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مجاہدین کی کارروائیاں جہاد نہیں بلکہ دہشت گردی کی کارروائیاں. مجاہدین جہاد کے لیے نہیں, یہ کہ اس یارڈ میں بعض لوگ تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں, ان کی قربانیاں نہیں ہوتی تو آج کشمیر پر. جن بعض لوگوں کو آپ سلام نہیں پیش کر رہے ان کی نشاندہی کریں. جی ان کی وہ نشاندہی ہے کہ اغوا, قتل, چوری, ڈاکے, دنگا فساد جہاد میں موجود نہیں ہے. سردار عبدالقیوم خان نے خود 15 مہینے جہاد کیا. جو لوگ خالصتاً جہاد کر رہے ہیں اور جہاد کے ڈسپلن کو اسکروپولیسلی فالو کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ جہاد کے ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا, تاریخ کرے گی. لیکن آپ نے کہا کہ وقت آنے پر آزاد کشمیر کو ایک فوجی کیمپ میں تبدیل کر دیا جائے گا, مرد و زن کی تربیت کی جائے گی اور ہندوستان کے خلاف جدوجہد کی 4 مئی 1990. لیکن آج کا سردار عتیق 4 مئی 1990 سے مختلف بات کرتا ہے. آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی کہا کہ 1.5 لاکھ ریٹائرڈ فوجی موجود ہے, بارڈر لائن کی پاپولیشن موجود ہے. آپ کسی اور مقصد کے استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فیز ودرال آف ٹروپس اگر آئے تو تب ان کو استعمال کریں گے. لیکن یہاں پہ تو میں سردار عتیق کو دیکھتا ہوں جو 4 مئی 1990 کو کہتا ہے کہ وقت آنے پر آزاد کشمیر کو ایک فوجی کیمپ میں تبدیل کر دیا جائے گا, مرد و زن کی تربیت دی جائے گی اور ہندوستان کے خلاف جدوجہد جاری کی جائے گی. سب دفاع کے لیے اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ علاقہ ہندوستانی فوج نے لڑ کے چھوڑا ہے. یہ علاقہ اور گلگت بلتستان مذاکرات کے ذریعے آزاد نہیں ہوئے, سردار عبدالقیوم خان کے جہاد کے نتیجے میں آزاد ہوئے. آج یہاں سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ بالکل نہیں, ہم جہاد کو اسپرٹ کو قائم رکھے ہوئے اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں. اسٹریٹجی مجھے سمجھائیں, اسٹریٹجی کیا کہ آپ ایک صبح آپ اٹھتے ہیں
اور آپ کو جہاد بہت اچھا نظر آتا ہے، آپ چل پڑے جہاد کے لیے، شام کو آپ کا خیال آتا ہے، آپ کو دباؤ آتا ہے کہیں سے بیرون ملک، آپ جہاز سے پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں کہ نہیں یار ایل او سی کو آپ تھوڑا سا سافن کر دو، تو کیا آپ اس کو اسٹریٹجی بولتے ہیں؟ نہیں، یہ مجھے بتائیے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ایک وقت میں وہ کہتا ہے کہ کشمیر پر بات ہو ہی نہیں سکتی، بات کرنے سے ہندوستان نے کب انکار کیا؟ ساری زندگی اس جہاد، یہ جو موجودہ 20 سالہ فیز ہے، 1 لاکھ کشمیری سری نگر میں شہید ہوئے، اپنی پرنسپل پوزیشن کو انہوں نے نہیں چینج کیا، ان کی پرنسپل پوزیشن وہی ہے کہ ان کا کشمیر ہندوستان کے آئین کے مطابق ان کے ملک کا حصہ ہے۔ کیا اس میں تبدیلی کی انہوں نے؟ یونائٹڈ نیشن کے نقشے میں جو ہندوستان کا نقشہ ہے اس میں کشمیر کا یہ علاقہ شامل نہیں ہے۔ سر میں آپ بات کر رہے ہیں منموہن سنگھ کی، میں بات کر رہا ہوں منموہن سنگھ کی، کیا منموہن سنگھ نے اپنے اس موقف میں کوئی لچک پیدا کی آپ کے موقف کے باوجود، مشرف کے آفس کے باوجود کوئی لچک پیدا کی؟ یہ مارجن ان کو دیں، غلط بلیم ان پر نہیں لگانا چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر سنگھ نے موقف میں تبدیلی کی، انہوں نے کہا کشمیر پر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں سر، بات تو ہمیشہ کرتے ہیں، سوال ہے کہ کیا ہندوستان نے یہ بات تسلیم کر لی کہ لیکن مجھے دیں 24 سپٹمبر یونائٹڈ نیشن سپیچ کا پیرا 5 ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ وی آر کمیٹڈ ٹو ریزالو آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ود پاکستان انکلوڈنگ دی ایشو آف جموں اینڈ کشمیر وائی پولیٹیکل نیگوسیشن۔ وہ کمیٹڈ کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں جوائنٹ سپرویژن میکانزم کشمیر انوالونگ انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ کشمیر جو اس پہ عمل ہوگا؟ یہ انٹرم سٹیپس ہیں، الٹیمیٹ سولوشن کی میں نے بات نہیں کی، آپ آہستہ آہستہ، اسی لیے میں اسٹریٹجی میں بہت زور دوں۔ ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی ہے کہ جنگ تیار ہے، ایک وقت میں ایک اسٹریٹجی ہے کہ مذاکرات تیار ہیں، اور میرویس عمر فاروق صاحب سے لے کے سعید علی گیلانی سے لے کے تمام لوگ اسٹیٹس کو قائم رہنا چاہیے، ٹو گو چناب فارمولے پہ عمل ہونا چاہیے، چناب فارمولہ جو ہے اس کو موجودہ کانٹیکس میں ہندو مسلمان سب کو پیش کیا جانا چاہیے تاکہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ فارمولہ نہیں کرتا کوئی فارمولہ کشمیریوں کو پریزنٹ کیا جانا آپ چاہیے۔ کیا کہتے ہیں نا؟ یو آج میں بات کر رہا ہوں ایک منتخب پرائم منسٹر سے، جناب پرائم منسٹر جی کے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ چناب فارمولے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ چناب فارمولہ بھی کچھ نہ کچھ بنیادیں مہیا کرتا ہے، لیکن ایز ان ٹوٹو وہ ایسا قابل قبول فارمولہ نہیں ہے۔ اب نئے حالات میں، نئی سچویشن میں اس کو کشمیریوں کو پیش کرنا پڑے گا۔ پرویز مشرف کی تجاویز پہ کس چیز سے اختلاف ہے چناب فارمولے میں؟ اختلاف یہ ہے کہ کشمیر کو قطر باون سے نہیں گزارا جا سکتا، کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اسی لیے ہم پرویز مشرف کے فارمولے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ سیلف گورننس کی بات کی، کشمیر کو تقسیم کرنے کی بات نہیں کی، اس کی ایک اینٹی محفوظ رہتی ہے۔ مکمل خود مختاری کی آپ حمایت نہیں کرتے، تو پھر وادی کا جو خود مختار ہے اس کو دینے کو تیار ہیں کہ وادی کو خود مختار کر دیا جائے؟ وہ ایک تجویز ہے۔ دیکھیے تجویزیں تو ہمیں آپ سر، تجویزیں تو میرے پاس دیکھیے، نہیں ہیں سر، تجویزیں تو میرے پاس لکھی ہیں، سوال ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو دیکھنا آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر سے ڈی ایسکیلیشن ہو، پاکستان ہندوستان جب مذاکرات کریں تو کشمیریوں کو ایسوسیٹ کریں۔ میں مزید یہ کہتا ہوں کہ اگر شروع میں انڈیپینڈنٹ ملکوں کے بیچ میں کشمیری نہیں بیٹھ سکتے تو ان کو بائی پراکسی بٹھایا جائے اور آہستہ آہستہ ایسوسیٹ کیا جائے، پھر انوالو کیا جائے، پھر انکلوڈ کیا جائے۔ اقوام متحدہ کو کس موقع پر آ کر اپنی افواج کو کشمیر میں اتارنا ہوگا؟ جس وقت انڈیا پاکستان کے فوجیں پیچھے ہٹیں اور جس وقت انڈیا پاکستان کی لینڈ مارک جو پارٹیز ہیں، اس کا تعین کون کرے گا؟ اقوام متحدہ کرے گی؟ اسے پاکستان، بھارت اور کشمیر مل کر اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے۔ آپ جو اس وقت ڈائلاگ چل رہا ہے جس کو آپ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس میں کیا یہ معاملہ زیر بحث ہے؟ اس میں یہ سارے معاملات زیر بحث۔ سارے نہیں، صدر صاحب پلیز، کیا یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ اقوام متحدہ کی افواج کو دعوت دی جائے یہاں پہ آنے کی؟ اقوام متحدہ کی افواج کو دعوت دینے کی بات پہلے سے موجود ہے، یو این موگفس 50 سے موجود ہیں۔ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کی فوجوں میں وقت کے ساتھ ساتھ کمی آئے گی اور ان کا سبسٹیچیوٹ جب ارینجمنٹ، افواج اتاری جائیں گی تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی اور وہاں کے منتخب حکمرانوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ ان کی حیثیت پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی، اس لیے کہ کوئی اگریسر آرمی موجود ہی ہوگی، کوئی ظلم و ستم کرنے والی فوج موجود ہی ہوگی، ایک نیوٹرل نان کمیٹل ڈیفینڈر اور اوور آل ایک امبریلا مہیا کرنے والی فوج موجود ہوگی۔ جیسے ہی اقوام متحدہ کی افواج یہاں پہ آئیں، یہاں پہ موجود حکومتوں کو ڈیزالو نہیں کر دینا چاہیے؟ اگر ڈیزالو کر دیں تو اس مقصد کے لیے الیکشن کرنا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ الیکشن جو موجودہ ہیں، یہ موضوعات افتخار صاحب لوکل گورننس کے لیے ہیں، لیکن جب آپ کو کشمیر پر بات کرنی ہے تو اس نام سے پھر آپ نے ریفرینڈم کروانا ہے، الیکشن کروانا ہے کہ اچھا یہ نمائندے منتخب ہوں گے اور یہ کشمیر پر بات کریں۔ آپ پر 1995 میں الزام لگا کہ آپ نے المجاہد فورس بنائی، کہ فنڈ اکٹھے کیے، پھر اسلحہ خریدا، اسلحہ اپنے دوستوں کو دے دیا، پیسے کھا گیا۔ الزامات کی بات میں نہیں کرتا، میں یہ کہ جہاد کا پارٹ اینڈ پارسل ہے وہ جہاد۔ نہیں، یہ الزام غلط ہے۔ جی بالکل 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 بالکل، اس الزام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ اس بات کے پر اتفاق کرتے ہیں کہ سید علی گیلانی ایک لیڈر ہیں؟ جی بالکل، بڑے معروف شخص ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کا جو موقف ہے، جو ان کا جو فارمولہ ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، وہ تاریخ جغرافیہ کے خلاف ہے، کیونکہ تاریخ جغرافیہ اور دریاؤں کے رخ یہ ثابت کرتے ہیں کشمیر پاکستان کا قدرتی حصہ ہے۔ میں ان کے بصد احترام ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی
قابل خیر ان کا نہیں کرتے, آپ ان کو کہتے ہیں وہ بھارت کے وظیفہ خور ہیں. نہیں, وظیفہ خواری کا لفظ نہیں ہے. جو بات آپ نے کہا کہ علی گیلانی بھارت کے وظیفہ خور ہیں, وہ کس منہ سے میرے اور صدر مشرف کے کردار اور تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وہ آج بھی اپنے اخراجات ہندوستان کے روپے سے چلا رہے ہیں. میں دو باتیں دیکھیے, میں نے یہ کہا کہ مشرف جب پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کر رہے تھے تو وہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا حلف لے کے 5 مرتبہ ہندوستان کی اسمبلی میں, کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ریکارڈ کی بات ہے نا, میں کوئی الزام نہیں لگا. آپ نے کہا نا کہ بھارت کے وظیفہ خور ہیں. نہیں, وظیفہ خواری نہیں, میں نے کہا سر پریس کانفرنس کیا آپ نے. سر اولڈ ایج بینیفٹ آج بھی وہ جو بزرگ شہریوں کا کارڈ ہے ان کی جیب میں ہے, اگر اس سے استفادہ کرتے ہیں آج بھی بطور سابق ممبر اسمبلی پینشن لیتے ہیں. آپ ان کو لیڈر نہیں مانتے؟ میں ان کو لیڈر مانتا ہوں, لیکن وہ تحریک میں بہت بعد میں شامل ہوئے. میر ویز, آپ پہلے شامل ہوئے؟ جی, میر ویز کا خاندان پہلے شامل ہے. جہاں تک سافٹ بارڈر کی بات کر رہے ہیں تو یہ بس سروس چل رہی ہے, اس میں صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ بھارتی شہری کس چیز سے وہاں جائے گا اور وہ بھارتی شہری کی سے یہاں پہ آئے گا. آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے. میری یہ گزارش یہ ہے کہ ڈیوائیڈڈ فیملیز ری یونیفائی ہو رہی ہیں اس بس یہ بنیادی طور پر کشمیری. اس نہیں, پہلے بات تو ہم یہ دیکھیں, کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ نے سافٹ بارڈر کی بات کی, بس سروس کی آپ نے حمایت کی؟ ابھی ہم اس کا, اچھا, جو انڈیا ہے اس کا جو پرائم منسٹر وہ کہتا ہے کہ یہاں سے جو آدمی سفر کرنے جائے گا وہ بھارتی ہی حیثیت میں جائے گا. اب وہاں سے آنے والا اسٹیٹ آف دی جموں کشمیر کی حیثیت سے آئے گا, تو کیا یہ بات خود آپ اعتراف کر رہے کہ آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہاں کا کشمیری بھارتی ہے, یہاں کا کشمیری اسٹیٹ آف دی جموں کشمیر کا رہنے والا ہے؟ اس میں بھی پرویز مشرف کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ 3 مہینے ڈیلے ہوا, لیکن میر ویز عمر فاروق اپنا قافلہ لے کے, یاسین ملک صاحب اور یہ سارے لوگ آئے تو وہ کشمیری کی حیثیت سے پاسپورٹ استعمال نہیں ہوا. میرا سوال سر یہ ہے کہ کیا بس میں سفر کرنے والے لوگ بھارتی سٹیزن نہیں آ رہے ہیں؟ ہم اسٹیٹ کے لوگوں کو بھارتی شہری بالکل نہیں مانتے. آپ نہیں مانے اور بات ہے, پاسپورٹ نہیں استعمال ہوا, آپ نہیں مانے اور بات ہے. میرا سوال ہے کہ جو سفر ہو رہا ہے کیا وہ بھارتی سٹیزن کی شکل میں نہیں آ رہے ہیں؟ بالکل. یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے کہ جو بس میں سفر کرے گا ہندوستان سے آنے والا وہ بھارتی شہری ہی ہوتا ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ کی بات ہے. یونائٹڈ نیشن سر اسٹیٹس میں اسی پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ قراردادیں آپ سے اسٹیٹ سبجیکٹ ہونے کا, ریاستی شہری ہونے کا مطالبہ کرتی ہے, کوئی اور مطالبہ نہیں کرتی. لیکن سوال ہے جو اسٹیٹ سبجیکٹ وہاں سے آ رہا ہے پاکستان میں, اس کی نیشنلٹی میں کیا لکھا ہے؟ یقیناً انہوں نے انڈین لکھنا ہے. یہاں پہ نیٹو سٹیزن آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر لکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مستقل حل پر جانے کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے. 60 سال ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لگائے ہیں, اب 60 گھنٹوں میں تو نہیں فیصلہ ہو سکتا. صاحب یہ آپ کو سمجھ کب آنی شروع ہوئی ان حقیقتوں کی؟ اس وقت جب انڈیا کی انٹرانزیجنس, انڈیا کی ہٹ درمی, عالمی مواعید سے انکار اور بار بار اس سے فرار اختیار کرنا, اس کے بعد آپ نے ایک پوزیشن لی ہے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ جواہر لال نہرو کے کیے ہوئے وعدوں سے لوگ انکار کریں گے؟ مہاتما گاندھی, شاستری, اندرا گاندھی. آپ کو ادراک کب ہوا کہ اب ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, اس کے علاوہ رستے کا خیال ہے کہ بالکل بادی النظر میں جب آدمی بات کرے تو ہم فرض کر لیں کہ جھوٹ کرے, ہمیں تو اس کو موقع دینا ہے. عالمی طور پر پاکستان نے ایک پوزیشن لی, یونائٹڈ نیشن میں کیس کانٹیسٹ کیا, دنیا جہان کے مذاکرے ہوئے, پتہ یہ چلا کہ اپنی بات پر قائم نہیں رہنا چاہتا. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کو موقع دینا چاہتے ہیں, ایک موقع آپ دلاتے ہیں جوائنٹ رول یا جوائنٹ مینجمنٹ کا. یہ جوائنٹ کنٹرول اور جوائنٹ مینجمنٹ کا تصور کیا علاقے پاکستان کے فلسفے کی مکمل نفی نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت آپ کا 52,000 کیوسک پانی سے روکنے کی بات ہو رہی ہے. ابھی بیراج اور ڈیم بننے شروع ہو گئے وہاں پر. اگر یہ جوائنٹ میکینزم ہو تو کیا اس سے آپ ایک دوسرے کے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے بہتر طریقے سے؟ جہاں ساری چیزیں مشترک ہیں وہاں صرف مینجمنٹ الگ الگ. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں کشمیر میں الیکشن, اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ووٹنگ کی جو شرح اب بڑھ گئی ہے. 55% لوگوں نے آگاہ کا استعمال کیا ہے, اور وہاں پہ ہندوؤں کو بھی نشستیں ملی ہیں. کیا ایسا اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں کا موقف کمزور ہوتا جا رہا ہے اور وہاں پہ بھارت کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے انتخابات کے اصول سے تو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا, لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ 7 مرحلے میں الیکشن کروا, 80 سیٹیں ہیں, 4 لداخ کی, 37 جموں کی, 46 47 ان کا اپنا طریقہ کار جیسے مرضی کریں. اگر طریقہ کار ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ سعید علی گیلانی کو اور میر ویز عمر فاروق کو اور ان سب کو جیلوں میں, یاسین ملک اور شبیر شاہ کو بند کرنے کا کیا آئیڈیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جاتا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ جعلی ہیں؟ میں جعلی نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ پرو موومنٹ سینٹیمنٹ کی حامل لیڈرشپ کو جیلوں میں کیوں رکھا گیا. میرا سوال ہے کہ کیا وہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہوئے؟
جی الیکشن بالکل ہوئے, لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں پارٹیسپیٹ کیا, لیکن شرح ہو رہی ہے جو بتائی جا رہی ہے. 55% ان کا دعویٰ ہے. آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ موسٹ پاپولر سینٹیمنٹ کی حمل APSC کی قیادت جیلوں میں تھی. آپ کہتے ہیں آل پارٹی حریت کانفرنس کو جی. انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے تھی. یہ آپ کا موقف درست, لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ جو انتخابات ہوئے وہاں پہ جو ہندو اس دفعہ الیکٹ ہوئے, جو لوگوں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا, کیا اس لیے تو نہیں ایسا ہو رہا کہ آپ کا موقف ہر 6 سال کے بعد بدل رہا ہے اور ہندوستان کی گرپ وہاں پہ مضبوط ہو رہی ہے؟ یہ کہ مقبوضہ کشمیر کی الیکشن رائے شماری کا متبادل نہیں ہے, اقوام متحدہ کا فیصلہ ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 22-23 ہندو نان مسلم الیکٹ ہوئے ہیں ان کا بالکل حق تھا, جو بھی پرسنٹیج ہو, لیکن ایک الیکشن ہو گیا ہے. اب میرا اس الیکشن کے بارے میں اب تو یہ کہنا ہے کہ خدا کرے کہ کسی ریاستی جماعت کو وہاں حکومت بنانے کا موقع ملے. اس وقت بھی نیشنل کانفرنس عمر فاروق عبداللہ جو ہیں ان کو 28 سیٹیں ملی ہیں, اس کے بعد PDP بھی ہے, محبوبہ مفتی ہے, اس کے بعد کانگریس ہے, BJP ہے, باقی لوگ ہیں. میری دلی خواہش یہ ہوگی کہ جیسا کیسا بھی الیکشن ہو گیا, اب ریاستی کشمیری کسی جماعت اور لیڈر کو وہاں موقع ملنا چاہیے کرنے کا. جوان آ جائے گا آپ کی طرح کا, اس کا باپ بھی پرائم منسٹر رہا, آپ کا باپ بھی پرائم اس کے منسٹر, باپ کی, اس کے دادا کی بے پناہ, اور آپ کشمیریوں کا تشخص بچانے میں شیخ محمد عبداللہ کیا کی یہ دونوں بے پناہ. نوجوان مل کے جوائنٹ مینجمنٹ کی بات کرنے کو تیار ہیں؟ کشمیریوں کی مسئلہ کشمیر کی حل کرنے کی بات کریں گے اگر ہمیں جو بھی موقع میرا ملے. سوال ہے کہ کیا یہ دونوں نوجوان مل کے جوائنٹ مینجمنٹ کی طرف تو نہیں جا رہے؟ جوائنٹ مینجمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں ایک قابل عمل بات ہے, اس کو کیا جانا چاہیے. کیا میں یہ بات سمجھ لوں کہ کشمیر کا مسئلے کا کشمیر کا مسئلہ حل کی کوئی چاہیے, کوئی رائے فرار ہے, حل قریب آتا ہوا دکھائی دیتا مجھے. کیا آپ ایم کے نیس موقف کو تسلیم کرتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کو تسلیم کر لینا ہی کشمیر کے مسئلے کا حل ہے؟ لائن آف کنٹرول کو کبھی انٹرنیشنل بارڈر نہیں مان سکتے. اس کو جانا ہے, کشمیر کو تقسیم ہونے سے بچا کے ہی پاکستان اور بھارت میں امن قائم رہ سکتا ہے. ہمیں شملہ معاہدے سے کوئی فائدے کو تویز کی طرح گلے میں لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں. پاکستان اس بوجھ کو اتار کر پھینکے اور ہندوستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کرے. شملہ معاہدہ مشکل ترین حالات میں ہوا, بہت بڑا کارنامہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اس سے اچھا معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ اس میں کشمیری شریک نہیں ہے, یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جس معاہدے میں کشمیری شریک نہیں ہے اس کے فریق نہیں ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. آپ نے کہا کہ ہماری نالائق سفارتکاری کی وجہ سے ہندوستان نے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کیا. سفارتکاری نالائق ہے یا لائق ہے, لیکن ہمارا آپ کا لفظ ہے نالائق. میں گزارش کرتا ہوں نا جی, پینل انٹرویو آپ کا اسی الفاظ کو دہرانے کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کیس اتنا مضبوط ہے کہ اگر سفارتکاری پروپورشنیٹ ہوتی تو آج کو بیک ہوتے تھے. بالکل نہیں ٹھیک ہے. تو اور پوری پاکستان کی تمام حکومت آپ کے ساتھ تھی, ہمارے ساتھ ہی آپ کے ساتھ تھی. آپ ٹکٹ دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو چھڑے ہیں, جو مشاہد کھڑے ہیں, آپ بیٹھے ہیں تو شوکت عزیز کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور وہاں پہ طے ہو گیا کہ جناب الیکشن میں عتیق کا مستقبل روشن ہے. پھر ملاقات ہو رہی ہے آپ کی پرویز مشرف سے, آپ کو شاباشی مل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیے اس کا الیکشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی حاجی پیر میں اور لمنی میں بیٹھا ہوا آدمی CNN اور نیوز ویک اور ٹائمز پڑھتا ہے اور BBC رات کو سنتا ہے اور PTV دیکھتا ہے. سوال یہ پیدا کہ پاکستانیوں کے ساتھ تو ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر وہاں پہ ہمارا ڈپٹی کمشنر ہم سے اچھی طریقے سے ہاتھ ملا دے تو ہمارا گاؤں ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کشمیر کی سیاست مختلف اینگل سے دیکھی جانی چاہیے. پری پارٹیشن ڈیز میں 26 میں سے 21 نشستیں 1946 میں مسلم کانگریس کے پاس تھیں. مہاراجہ ہری سنگھ. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو ہم آپ کو یہ جو آپ کے مخالفین نے آپ کے بارے میں یہ جو چھاپا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا, آخر کیوں؟ اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ سب پری پلان تھا, آلریڈی طے تھا کہ عتیق کو یہ عہدہ دینا ہے. کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے اس میں کچھ سر وہ بھی حقیقت نہیں ہے. جن لوگوں کو دیکھیے تو شجاع کے ساتھ آپ میں خاندانی تعلقات ہیں. جی بالکل نہیں. اور یہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے شوکت عزیز سے لوگوں خاندانی تعلقات میں ملک ریاست کی جماعت کے صدر کے ساتھ مل بیٹھنے کو کیا برا ہے؟ اور اس میں ایک اور بات مشرف صاحب سے آپ کی اختلاف میں نے اختلاف نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے نقطہ نظر سے مرکزی حکومت میں اختلاف ہو سکتا تھا. آپ کے نقطہ نظر سے مشرف نے اختلاف کیا, اس لیے آپ کو اقتدار سے 5 سال بعد رکھا گیا. میں تو یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے میں نے نہیں کہا کہ پرویز مشرف نے مجھے باہر رکھا, لیکن آپ نے پرویز مشرف کا ہی مجھے تانا دینے کی کوشش کی. گزارش کر کہ میرے پاس سارے آپ سمیت آپ کے سارے اخبارات سمیت آپ اسی سوال کا جواب پر آ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کے اندر فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے. آپ خود مانتے ہیں کہ آپ
के पास ताकत थी, आपको इक़्तिदार नहीं दिया गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल इसका क्यों नहीं दी गई? ये तो मैं नहीं बता सकता कि आप डरते हैं नहीं बोलने से? नहीं सच बोलने से क्या डरता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ किसने रोका आपको इक़्तिदार में आने से? मुझे इसका तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है? नहीं, मुझे ये पता है कि 32 आपको इक़्तिदार में कौन लेके आया? मैं बिल्कुल इक़्तिदार तो अल्लाह ताला देता है। सरदार अब्दुल गफ्फार खान साहब आपके क्या लगते हैं? चचा, मरहूम चचा मेरे लिए। मरहूम चचा ने ये कहा कि एहसास अदारे के लोग मेरे पास आए और मुझे कहा कि सरदार अतीक नरम गोशा पैदा करें। मेरा ख्याल है अगर कोई आया हो तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़ानदानों की तकसीम, जमातों की तकसीम, इलाकों की तकसीम रोकने के लिए इदारों को काम करना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात है? अगर आपके घर में कोई जब अदारे आपको नहीं लाना चाहते थे वो नहीं लाए, और जब अदारे आपको लाना चाहते थे वो लेके आए। अगर इदारे ये नेक हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके बुनियादी फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए कि जो लोग सियासत में काम करते हैं उनके रास्ते की रुकावट है वो दूर करें। हम मदद नहीं उनसे चाहते, लेकिन अगर किसी आदमी के रास्ते में कोई फितरी रुकावट है तो उसको हल इलाज। जब आपको पहली दफ़ा नहीं बनाया गया तो क्या फितरी रुकावट थी? नहीं, जब नहीं बनाया गया तो उसमें बेशुमार फैसला तो सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान ने किया, मेरी मौजूदगी में मुजाहिद अव्वल ने किया। उन्होंने कहा कि मैं सरदार सिकंदर को नॉमिनेट करता हूँ, लेकिन उस वक्त जिस हाउस में नॉमिनेट किया तमाम के तमाम लोग सिवाय सलाउल्लाह कादरी साहब के जिंदा हैं, उनमें 32 में से 27 आदमी मेरे साथ। सियासत चला रहा है कश्मीर की? कोई सियासत नहीं चला रहे, और कश्मीर का ये लोगों का कहना है ये सही है कि वहाँ की सियासत एजेंसियां चलाती हैं। मुनफरद एजाज है कश्मीर का सारी दुनिया के मुकाबले में कि जिस आदमी ने कश्मीर को 22 साल की उम्र में आज़ाद किया, आज 80 साल की उम्र में रहनुमाई के लिए सरदार कयूम खान मौजूद है। ये तो चर्चिल मौजूद नहीं है, खुमैनी मौजूद नहीं है, स्टालिन मौजूद नहीं है, गांधी मौजूद नहीं है, आइजनहावर मौजूद नहीं है, डिगॉल मौजूद नहीं है, हमारे पास सरदार कयूम खान मौजूद है। उस शख्स की मौजूदगी में किसी दूसरे को सियासत चलाने की क्या जरूरत है? किसी और तरफ जा रहे हैं। मेरा सवाल बहुत छोटा था, क्या कश्मीर की सियासत में एजेंसियों का कोई किरदार है? एजेंसियों का किरदार कश्मीर की तहरीक के अंदर अगर नहीं होगा तो ये जो हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क सामने का है, ये जो एजेंसियों का रोल है वो सारी दुनिया के अंदर मौजूद है। कश्मीर के अंदर उसको क्यों ना करना चाहते? को तब्दील करने में भी रोल है? हुकूमतों को बनाने और तब्दील करने में उनका रोल ना होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, हुकूमतों को देना और पॉलिसी बनाते उनकी मदद करना, ये उनका रोल है। और ये रोल कश्मीर में पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान का दबाव बढ़ रहा है। अमूरी कश्मीर के वजीर कमरुज़्मान कायरा, आप उनको जानते हैं? जी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुलाई 6 के इंतखाबात जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आपको जितवाने के लिए खुफिया एजेंसियों का दरेग इस्तेमाल किया, धांधली के जरिए आपकी फतह के लिए राह हमवार की, जिसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। अब इसके बारे में आप कमरुज़्मान कायरा टेलीविजन पर आकर इन सारी बातों की तरदीद कर चुके हैं। ये अखबारी बयान है मुज़फ़्फ़र असेंबली हाउस का, और टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सब जियो एक्सप्रेस CRY उस पर उन्होंने तरदीद की। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मैंडेट का एहतराम करते हैं, मरकज़ आज़ाद कश्मीर में किसी किस्म की कोई मुदाखलत का इरादा नहीं रखता। सर, मैंडेट का एहतराम करने का इनकार तो उन्होंने यहाँ भी नहीं किया। आप आई मस्ट अप्रिशिएट सरदार शार्प मैन, हमने ये सवाल किया नहीं मैंडेट का। सवाल ये है, अमूर कश्मीर के वजीर कमरुज़्मान कायरा ने इल्ज़ाम लगाया है कि जुलाई 2006 के इंतखाबात में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आपको जितवाने के लिए खुफिया एजेंसियों का बेड़े इस्तेमाल किया। इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी परवेज़ मुशर्रफ के किए हुए इलेक्शन के नतीजे में मैं वज़ीर आज़म बना और उसी परवेज़ मुशर्रफ के किए हुए इलेक्शन के नतीजे में वज़ीर उमूर कश्मीर बने। वो कहते हैं कि अब वो आपकी इंक्वायरी करवाएंगे, जो धांधली आपने की उसको भी देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। इंक्वायरी हो रही है आपकी? वो मेरे भाई हैं बड़े, इंक्वायरी करवाएं, उसमें खराब बात निकले तो उसको फैसला करना चाहिए। माम को बराह रास्त हुकूमती मामलात में शरीक किया जाएगा, इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे। आपने लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं करवाए। लोकल बॉडीज की प्रोसेस शुरू कर दिया है, पेट्रोल फहरिस्त तैयार कर रहे हैं और तेजी के साथ मेरे से वादा करें कब करवाएंगे? इसी साल इंशाल्लाह। आपने कई बार कहा कि कश्मीर में हाइडल पावर के जरिए 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। अब तक आपकी हुकूमत के सिलसिले में क्या कारकर्दगी है? जिस वक्त मैं आया हूँ तो हमारे पास कोई मनसूबा ज़ेर-ए-कार नहीं था। इस वक्त हम 23 मनसूबे पर काम कर रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में 17,000 मेगावाट का जो पोटेंशियल मौजूद है उसके लिए $40 अरब, 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर चाहिए। इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरा यकीन है कि पाकिस्तान की 5,000 मेगावाट की जरूरत पूरी करने के बाद हमारे पास इतनी फालतू बिजली मौजूद होगी कि हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर को, इंडिया को और इस खिते के बाकी ममालिक को ये बिजली सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप पर यह इल्ज़ाम लगाया पीपल्स मुस्लिम लीग के महमूद ने कि सरदार अतीक ने 8,345 कनाल ज़मीन जिसकी कीमत ₹17.5 मामूली हासिल की इस पावर प्रोजेक्ट के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर का है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज जनूबी एशिया में पहला प्राइवेट सेक्टर है जिसको फंड किया है। ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। क्या ये ज़मीन उन लोगों को दी गई जो कश्मीरी हैं? नहीं सर, कश्मीरी होने के अलावा बड़ी दिलचस्प बात कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि आप ये दरिया क्या एक जुमले में मुझे आप सुन लीजिए कि ये दरिया के नीचे रिवर बेड है, यानी ऊपर से दरिया गुजर रहा है नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके, किसी ने कुछ नहीं लिया और हमने 8 करोड़ रुपए
सर साहब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि ये पानी जब आप किसी को अलाट करते हैं और जहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इंटरनेशनल फाइनेंसर ये कहता है कि ये आप उसके नाम लीज करें और 25 साल के बाद वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की प्रॉपर्टी है। सर, कानून क्या कहता है? कानून पे दे सकते हैं। खैर कश्मीरी को भी ना, ये तो दी कश्मीरी को भी दे सकते हैं लीज पे। जब आपने इन कश्मीरियों को दी तो क्या इन कश्मीरियों ने इसको आगे लीज आउट किया? नहीं, वो तो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वहाँ पे ना, एशियन बैंक की पार्टनरशिप से 200-150 इसमें फिर फ्रॉड क्या है? कुछ चक्कर है क्या? है क्या? कोई चक्कर नहीं है। दरिया झेलम जहाँ से गुजरता है, इसमें बहस नहीं है। बहस इस पे नहीं है कि आप हाइडल प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाह रहे। बहस अब ये चल पड़ी है कि जो आपने जमीन ली है उस जमीन को आपने कश्मीरियों को दी, कश्मीरियों ने आपके इल्म में आते हुए आगे भेज दी, आप अरबों रुपए कमा गए। नहीं, मैं रिकॉर्ड में ये बात कहना चाहता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहली मरतबा अपनी ज़िंदगी में, इस लाइफ में, साउथ एशियन किसी मुल्क में एक प्राइवेट पार्टी को फाइनेंसिंग की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये प्रोजेक्ट है और इसमें हमने रिवर बेड, जहाँ ऊपर से दरिया गुजर रहा है, उसके नीचे की जमीन जो है वो अलॉट की है, जिस पर ये और वो पार्टी आइडिया लगा रही है 84 मेगावाट का। आप ये कहना चाहते हैं कि इस में कोई फ्रॉड नहीं है? बिल्कुल किसी किस्म की धांधली नहीं है। बिल्कुल मैं 100%, 200%। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में कोई 84 मेगावाट का प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट है, 150-200 मिलियन डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। और ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी में से कामयाबी है इफ्तिखार साहब कि 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं था जब मैं आया हूँ। 3 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। इस वक्त मेरे पास 25 अरब रुपए पड़े हुए हैं और हम 23 हाइडल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये आपके मुखालिफ क्यों कहते हैं कि आप मलबा है, वो सोने की कान आपके हाथ में आ गई है, कश्मीर लिबरेशन सेल है, उसमें से आपने 23 गेजेटेड 7 नॉन गेजेटेड अफराद को भर्ती कर दिया है, आपने अपने वालिद के नाम पर जो सड़क बनाई है वो पहले बनाई और फिर किसी को बेच दी, उसको फायदा पहुंचा दिया है, कभी तशरीफ लाइए, परवरी कर रहे हैं। मैंने इनके जमाने की सड़क 3 करोड़ 20 लाख रुपए फी किलोमीटर की मंजूरी दी गई और बाद में ये फिर किसी को सस्ते पैसों पे दे दी गई। इस पर एक जुमले में मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि आज़ाद कश्मीर में हम टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए। ये 14 फुट सड़क को मैंने 40 फुट सड़क बना दिया है। गाड़ियां बाजार में मिलती हैं 32 लाख की, आप 47 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। पूरा प्रोसीजर है, वज़ीर आज़म का कोई ताल्लुक नहीं है गाड़ियों के साथ। गाड़ियां कमेटियां खरीदती हैं। मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा करप्शन और करप्शन, माले ज़लज़ला, कमीशन, लकड़ी, अलॉटमेंट, रिश्वत, ठेके। अब इसका क्या करेंगे? क्या वजह है कि आपके मुखालफिन इस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि इन मुखालफिन की बात में अगर वजन होता तो ये आज इलेक्ट होकर असेंबली में आए होते। इनके पास 2-2, 3-3 सीटें नहीं होती। जलालाबाद ऑफिसर्स कॉलोनी में कि साल हुकूमत में रहे और 6-8 जमात इन्होंने तब्दील की हैं। तो मैंने वेस्ट कोर्ट से तब्दील की हैं जितनी इन्होंने पार्टियां तब्दील की हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से। सर आपके बेम लग रहा है कि आप उनको बहुत गैर मुल्की दौरों पे भेजते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा भेज देते हैं, वो कुछ ऐसे इल्ज़ाम भी लगते हैं जिनका मैं यहाँ पे तज़किरा करना मुनासिब नहीं समझता। क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मेरी हुकूमत बनी 2.5 साल हो गए और मेरे बेटे को जिनेवा, इंडिया, वाशिंगटन और दुनिया के तमाम इंपॉर्टेंट मुल्कों में ये जो फेथ रिकंसिलिएशन के प्रोजेक्ट्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक्स 2-4 जो रन कर रहे हैं, उनकी दावत पर, उनके खर्च पर उसे दुनिया भर में चलने फिरने का मौका मिला है। जो नौजवान आज से 8 साल पहले से दुनिया भर के फोरम्स पर जा रहे हैं, इस वक्त अगर मेरी हुकूमत के अंदर यूनाइटेड नेशन के किसी इदारे की दावत पर अगर हम आपके पैसों पर नहीं गया, मेरे पैसों में कैसे जाएगा? सवाल ये पैदा होता है कि जब हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पैसे नहीं खर्च हुए आपके बेटे के गैर मुल्की दौरों पे? 8 साल से तो मैं हुकूमत में नहीं था। अभी इस अरसे में 2-4 डेलीगेशन, जी अभी हमारे दौर में 2-4-5 डेलीगेशन गए हैं जिसमें हमने यंगस्टर्स भेजे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग भेजे हैं, मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स पर भेजे हैं। उसमें एज ए मेंबर ऑफ द डेलीगेशन फॉरेन ऑफिस की रिकमेंडेशन पे, फॉरेन ऑफिस की तहरीरी रिकमेंडेशन पे कि फला लोगों को भेजा जाए फला इलाके में। आप अपने बेटे पर उसी तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस तरह आपके वालिद ने आप पर इन्वेस्ट किया? मेरे वालिद ने मुझ पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया सिवाय मुझे एक तहजीब और शाइस्तगी और नज़रियाती वाबस्तगी सिखाई है। और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी जो इस्लाम और पाकिस्तान और आज़ादी का विरसा उसे संभाल के। मुजफ्फराबाद को आप क्यों नहीं दारुल हुकूमत बनाना चाहते? कोई ज़मीन शमीन खरीद के पैसे वैसे का मामला कोई? कहाँ पे मुजफ्फराबाद बनाना चाहते हैं? मुजफ्फराबाद बना रहे हैं, उसी जगह बना रहे हैं। उसके करीब आपका इख्तिलाफ क्या है वहाँ पे? इख्तिलाफ ये है, इख्तिलाफ बताएं क्योंकि मेरे सुनने वाले को समझ आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। ओके, इख्तिलाफ ये था कि मैंने ये कहा जियोलॉजिकल प्रोफाइल्स की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो नेस्पाक ने मुहैया की, जायका ने मुहैया की, तो मैंने कहा कि इसे रीलोकेट करते हैं। एक जज्बाती माहौल पैदा हो गया। मैंने मुजफ्फराबाद का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 25 किलोमीटर दूर से तुर्की के सदर, वजीर आजम और जनरल परवेज मुशर्रफ को खत लिखकर मैंने वापस करवाया और वो मुजफ्फराबाद शहर में लेके आया। इसलिए उसको वहाँ से कहीं लेके नहीं जा रहा।
یہ بات آپ میرے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد یہی بنے گا جہاں مظفر آباد ہے. سوائے اس کے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے اور تھوڑی بہت ریلوکیشن اس کریں گے, وہی بنے ایکسپینشن کی جو زمین خریدی جائے گی وہ صاف ستھرے انداز میں خریدی جائے گی. خرید لی ہم نے. پاکستان پیری آپ کے خلاف عزم اعتماد میں آپ کا کیا اثر کرے گی؟ مرکز کی جانب سے اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ابھی میرے پاس نہیں ہے, چونکہ زرداری صاحب نے اور گیلانی صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں کریں گے. اور فرت اللہ بابر جو صدارتی ترجمان ہیں, انہوں نے 2 ٹوک انداز میں سرکاری ایجنسی اے پی پی کے ذریعے کلوایا ہے کہ میں آزاد کشمیر میں کسی قسم کی مداخلت. تو آپ کے مخالفین جو آپ کے خلاف یہ سب چھاپا بنے گا, یہ تو ان کا اور پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے, میرا اور پیپلز پارٹی کا معاملہ تو نہیں. وہ مرکز میں میرے مرکز کے ساتھ بہت اچھا تعلقات. نے کہا کہ میری حکومت اسرائیل سے سفارتی تعلقات چاہتی ہے. سردار صاحب, کیا اتنا بڑا فیصلہ کرنا آپ کے بس میں ہے؟ کیونکہ آپ خود اس بات کا تعین نہیں کر پائے کہ آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے. یہ افتخار صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. الزام جو بنیادی طور پر مجھ پر لگا کہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات, تو میں نے صرف اتنی بات کہی کہ دنیا کے جتنے حقائق ہیں, اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری حقیقتیں تسلیم کی جائیں تو ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے. اس لیے میں نے پاکستان میں 94 میں پہلی بار یہ بات کہی, اور پھر کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اسرائیل سمیت دنیا کے تمام حقیقتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. 94 میں جب آپ نے یہ بات کہی تو سردار عبدالقیوم خان صاحب کا کیا کہنا تھا؟ سب کا ریئیکشن وہی تھا جو آپ اندازہ کر سکتے ہیں, وہی تھا جو سٹینڈرڈ ریئیکشن تھا. لیکن سردار عبدالقیوم خان صاحب نے ایک بات ضرور کہی کہ اس میں بڑا ریشنل موجود ہے اور اس میں بڑی وزڈم موجود ہے. پھر فلسطین کے سفیر میرے پاس آئے, پھر ان کے ڈپلومیٹس آئے. کیا مسلم کانفرنس کا موقف بھی یہی ہے؟ مسلم کانفرنس کو ایز سچ بطور جماعت کبھی ہم نے اس معاملے میں اعتماد میں نہیں لیا. آپ جماعت سے بھی بالاتر ہیں؟ نہیں, یہ میں ایک بطور فرد کی ایک سیاسی کارکن کی حیثیت آپ سے. جماعت سے بالاتر ہیں؟ نہیں, جماعت کے پابند ہوں ڈسپلن کا. اگر آپ جماعت کے پابند ہیں میں نے تو جماعتی موقف بیان بڑا نہیں بیان آپ کیا. کیوں دیتے ہیں؟ انفرادی موقف بیان کرنے پر اگر آپ ذاتی حیثیت میں بات کریں اور کہیں کہ ادارہ اس میں شامل نہیں ہے, تو یہ تو آپ کو آزادی ہونی چاہیے نا. ایک شہری کی حیثیت سے تو یہ پابندی نہیں ہے. آپ کشمیر کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کشمیر آزاد ہوگا, وقت گا. کتنے سال؟ عبوری اقدامات کو اسی سال شروع ہو جانا چاہیے. آزادی کی طرف جانے والے سالڈ عبوری اقدامات اسی سال خود مختار ہوگا کشمیر؟ خود مختار ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایک ایسا سوال ہے, بگ کوسچن مارک ہے, کہ جس کے لیے پھر سارے انڈیا کے مستقبل کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اگر کوئی ایک اسٹیٹ آپ انڈیپینڈنٹ کریں گے, راجستھان کا, آسام کا, میزورام کا, ناگالینڈ کا, منی پور کا, باقی علاقوں کا کیا کریں گے؟ اگر یہ خود ارادیت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا تو یہ گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ کے مطابق پاکستان اور انڈیا اور یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق ہوگا. اس میں انڈیا پاکستان کسی کا بھی نقصان نہیں ہے.